ہدہد پرندے کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس جگہ یہ کھڑا ہوتا ہے وہاں جا کر وہ نیچے دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پانی کس جگہ پر ہے، کس جگہ پر پانی نہیں ہے۔ اور جس جگہ پر پانی ہوگا وہ بتائے گا یہاں پانی ہے، کہاں گہرا ہے، کہاں کم گہرا ہے۔ تو جہاں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے وہاں جا کر جہاں پانی ایزیلی مل جاتا ہے وہاں اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہاں پر پانی ایزی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے اور آپ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہاں بھئی دیکھو کتنا اونچائی پر وہ یہ جا کر دیکھتا ہے کہ پانی کہاں پر ہے۔ اب حسد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جب کسی کو لگ جاتی ہے تو پھر بندہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے سے حسد کرتا ہے، یہ بندوں کے اندر ہے تو ایسے ہی جانوروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ عادت ہے۔ اب حسد ابھرا کوے کے اندر، اور کوا حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ جناب یہ جو پرندہ آپ نے رکھا ہوا ہے، جس کو آپ نے کہا یہ پانی کا تلاش کرے، یہ اندازہ لگاتا ہے، کبھی تکا لگ جاتا ہے، کبھی تکا نہیں لگتا، اس کو پتہ کوئی نہیں چلتا کہ کہاں پانی ہے کہاں پانی نہیں ہے۔ یہ اندازہ لگاتا ہے، تکا لگتا ہے، یہ لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں کیسے خبر ہے کہ یہ اندازہ تکے لگاتا ہے، اس کو حقیقی طور پر سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سرکار یہ دیکھیں، جب یہ اتنی دور کھڑے ہو کر زمین کے نیچے دیکھ پاتا ہے، اس کی نگاہ کام کرتی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، تو زمین کے اوپر رکھا ہوا جو دھاگا ہوتا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اے روز یہ شکار ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اسے جو شکارے کا جال نظر نہیں آتا، وہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ اتنی گہری زمین کے نیچے وہ پانی کو دیکھ لیتا ہے تو زمین کے اوپر پڑے ہوئے دھاگے کو کیوں نہیں دیکھتا؟ بات اس کی وزنی تھی، ماننے والی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک فریق کی بات ماننا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے بلایا ہدہد کو، بھائی آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ آیا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ نیچے پانی ہے یا نہیں، اندازہ لگاتے ہو، تکے لگاتے ہو، کیا ایسے ہی یا تکے لگاتے ہو یا حقیقی طور پر تمہیں نظر آتا ہے؟ اللہ کے نبی جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے مناسب سمجھا کہ اس کا جو اشکال ہے اسے دور کیا جائے۔ انہوں نے کہا حضور، ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ جب تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ اب مقدر کے اندر لکھا ہوا ہوا کہ میں نے پھنسنا ہے، شکار ہونا ہے، تو پھر تو وہ مجھے کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے نظر آتا ہے۔ اب یہ جو جالو کے اندر پھنس جانا یا شکار ہو جانا، یہ تو پھر نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، تو اس سے تو کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں پاتا۔ تو جس نے شکار ہونا ہے، جس کا دن ختم ہو چکے ہوتے ہیں، قید ہونا ہے، تو وہ تو ہو کے رہنا ہے۔ لیکن باقی یہ حقیقت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ میں اوپر کھڑا ہو کر نیچے دیکھ سکتا ہوں کہ زمین کے اندر پانی کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے، اور کس جگہ پر پانی ہے، کس جگہ پر پانی نہیں ہے، جہاں ہے کہاں کم گہرا ہے، کہاں زیادہ گہرا ہے، تو یہ میں دیکھ پاتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ تو حسد تھا کوے کا، جس نے ان کو یہ بات کہنے پر ابھارا ہے۔ لیکن کسی کی بات کے اوپر برا ماننا نہیں چاہیے۔ اگر وہ بندہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو دلیل سے اس کو جواب دے سکتے ہیں، دلیل سے اس کو رد کریں، یہ ایک حسن ہے۔ اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف ضرور کرنا چاہیے، لیکن دلیل سے اختلاف کریں، بات کرنی ہے دلیل سے کریں، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ پھر آنکھیں بند کر کے۔ ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ ایک وہابی سے میری بات ہوئی اور میں نے اس کے سامنے نا قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، تو اس نے فٹ ہی کہہ دیا کہ جناب یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا سرکار یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی نص ہے۔ تو ایک ہی بات اگر کسی کو رٹوا دی جائے کہ یہ ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں نا۔